العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب امام مسلم نے نہیں لگائے ہیں بلکہ امام نووی کے لگائے ہوئے ہیں۔ تو امام نووی نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے، باب وجوب الروایت عن الثقات وترک الكذابین والتحذیر من الكذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ثقہ راویوں سے احادیث کو روایت کرنے کے وجوب اور کذاب راویوں کو ترک کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت سے بچنے کے بیان میں۔ گویا اس باب میں مصنف کتاب تین چیزیں بیان کریں گے کہ جو بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جائے ان روایات میں ثقہ راویوں کی مکمل رعایت کی جائے، دوسری بات، اور کذاب قسم کے راویوں سے اجتناب کیا جائے، اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا تحقیق کسی چیز کو منسوب نہ کیا جائے۔ وَاعْلَمْ وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التميز بين صحيح الروايات وسقيمها۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ امام مسلم کی جو کتاب ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے مقدمہ مسلم اور دوسری ہے صحیح مسلم۔ اب محدثین کے یہاں پر یہ ایک مستقل ایک بحث ہے کہ کیا مقدمہ یہ جزو صحیح مسلم ہے یا نہیں۔ اکثر حضرات کا رجحان یہ ہے کہ مقدمہ یہ الگ ہے اور الجامع الصحیح یہ الگ ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے مقدمے میں مصنف نے جو تقریباً 90 کے قریب روایتیں بیان کی ہے اسے شمار کرنے والوں نے صحیح میں شمار نہیں کیا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ یہ جزو کتاب ہے، مقدمہ یہ کیا ہے، جزو کتاب ہے، اس لیے کہ امام مسلم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں۔ اپنی اسی الجامع الصحیح کے جب اغراض و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے کو بھی جزو کتاب کے طور پر آپ نے لکھا ہے، لہذا یہ کتاب کا جز ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر رجحان یہی ہے کہ اسے کتاب کا جز اور کتاب کا حصہ ہی مانا جائے، نہ یہ کہ اس کو کتاب سے الگ مستقل کوئی الگ حیثیت دی جائے۔ امام مسلم کی یہ کتاب جو ہم تک روایت ہوتی چلی آئی ہے، اس کے سلسلے میں کہ کتنے راوی ہیں جنہوں نے امام مسلم سے اس کتاب کو نقل کیا ہے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 راوی ہیں جو امام مسلم سے اس کتاب کو نقل کرتے ہیں۔ ایک راوی جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جن کا تذکرہ اس سے قبل ہوا، وہ ہے ابو اسحاق ابراہیم النیشابوری۔ بر صغیر میں بھی یہ کتاب انہی کے حوالے سے پہنچی ہے اور عالم اسلام کے اکثر و بیشتر حصے میں انہی کی روایت سے پہنچی ہے۔ سن ہجری 308 میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوسرے راوی ہیں اس کتاب کے
ابو محمد احمد ابن علی القلانسی، ابو محمد احمد ابن علی القلانسی، بلاد مغرب میں جس کو آج کل موروکو کہا جاتا ہے، اس علاقے میں یہ کتاب کے راوی قلانسی ہے۔ البتہ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ قلانسی یہ براہ راست نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ قلانسی بھی ابو اسحاق ہی سے نقل کرتے ہیں، قلانسی بھی ابو اسحاق ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے تیسرے راوی ہیں ابو احمد الجلودی، ابو احمد الجلودی، مگر ابو احمد بھی ابو اسحاق ہی سے نقل کرتے ہیں، اور یہ ابو اسحاق محدثین کے یہاں پر ابن سفیان النیسابوری سے مشہور ہے، ابن سفیان النیسابوری۔ حالانکہ سفیان ان کے دادا کا نام ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل وہ بھی اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہے، تو یہ بھی ان کا پورا نام جیسا کہ لکھوایا گیا کہ ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد ابن سفیان، تو ابن سفیان سے مشہور ہے، یہ بھی انہی سے نقل کرتے ہیں۔ گویا صحیح مسلم کی روایت کہ اگر دیکھا جاوے تو ایک ہی راوی ہے، اور وہ ہے ابو اسحاق، جو براہ راست امام مسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو امام مسلم کو لکھنے کے لیے کس نے کہا، اس سلسلے میں جیسا کہ دو باتیں بیان کی گئی، کہ ایک تو یہ کہ احمد ابن سلمہ جو ان کے رفیق سفر رہے رحلت الحدیث کے موقع پر، جب آپ نے حدیث شریف کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا، تو اس وقت مکمل شروع سے لے کر آخر تک احمد ابن سلمہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے فرمائش کی، انہی کو وہ کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کے تلمیذ ابو اسحاق نے ان سے فرمائش کی، اور بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی فرمائش پر آپ نے یہ کام انجام دیا ہو۔ البتہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابو اسحاق ابراہیم جو ہے وہ امام مسلم سے پوری کتاب نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب امام مسلم کو پڑھ کر سنائی، ان کو انہوں نے اجازت دی، سوائے 3 ابواب کے۔ کتاب الحج میں باب الحلق و تقصیر، یہ باب آپ براہ راست امام مسلم کے پاس جب پڑھا گیا اس وقت حاضر نہیں تھے کسی عذر کی وجہ سے، اور دوسرا کتاب الوصایا کے ابتدائی ابواب، اور تیسرا احادیث الامارۃ والخلافہ، امارت اور خلافت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ان 3 مقامات پر براہ راست امام مسلم کے پاس حاضر نہیں تھے۔ اور انہوں نے ان 3 مواقع پر ابو احمد الجلودی سے روایت نقل کی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان 3 مواضع پر عبارت پڑھنے کے دوران جیسے ہر جگہ پر کہا جاتا ہے اخبرنا ابراہیم و اخبرنا مسلم، لیکن ان 3 مواقع پر کہا جائے گا اخبرنا ابراہیم عن مسلم، اخبرنا ابراہیم عن مسلم، یہ حدیث معنعن بن جائے گی یہ ساری روایتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاصرت تو ثابت ہو جاتی ہے مگر براہ راست وہ نقل نہیں کرتے ہیں، لہذا اخبرنا ابراہیم و اخبرنا مسلم نہیں پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اخبرنا ابراہیم عن مسلم، کہ ابراہیم نے ہمیں نقل کیا اور انہوں نے امام مسلم سے اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں
مراسیل کتنی ہیں؟ حدیث مراسیل، مرسل حدیثیں. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں 10 مراسیل حدیثیں ہیں. حدیث مراسیل 10 ہے. البتہ ان تمام 10 حدیثوں کو امام مسلم اپنی کتاب میں دوسری جگہ پر سند متصل سے ذکر کر دیتے ہیں. البتہ ان تمام 10 حدیثوں کو امام مسلم دوسرے مقامات پر سند متصل کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. صحیح مسلم میں منقطع احادیث کتنی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ احادیث منقطعہ کی تعداد 14 حدیثاً 14 ہے. احادیث منقطعہ کی تعداد صحیح مسلم میں 14 ہے. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 70 احادیث منقطعہ ہے. البتہ پہلے قول کی طرف رجحان زیادہ ہے. تعلیقاً احادیث معلقہ، جس کو تعلیقاً جو حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کتنی ہیں؟ تو فرمایا کہ 3 ہی مقامات پر آپ نے تعلیقاً حدیث نقل کی ہے. ایک تیمم میں، دوسرا حدود میں، اور تیسرا بیوع میں. تعلیقاً جو روایت آپ نے نقل کی ہے وہ صرف 3 ہے. امام بخاری بکثرت تعلیقاً روایتیں نقل کرتے ہیں. البتہ امام مسلم نے صرف 3 ہی مقامات پر تعلیقاً روایت نقل کی ہے، باب تیمم میں، باب حدود میں، اور باب البیوع میں. امام مسلم میں، صحیح مسلم میں کل کتنے کتب ہیں؟ کتاب الایمان، کتاب العلم وغیرہ کی طرح. تو فرماتے ہیں کہ اس کو 54 کتب میں منقسم کیا گیا ہے. اس میں ابواب کتنے ہیں؟ تو اس میں ابواب کی تعداد بعض حضرات نے 1351 بیان کی ہے، اور بعض حضرات نے 1329 بیان کی ہے، اور مقدمے میں 8 ابواب ہیں. اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنے انتہائی قیمتی رسالے تحقیق اسم الصحیحین، تحقیق اسم الصحیحین و اسم جامع الترمذی، تحقیق اسم الصحیحین و اسم جامع الترمذی میں ذکر کیا ہے کہ اس کا صحیح نام جو مضمون کتاب پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے. اس کا صحیح نام جو مضمون کتاب پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے: المسند الصحیح المختصر، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ امام مسلم اپنی اس کتاب کو عام طور پر اختصار کے در پہ ہوتے ہوئے صرف المسند سے یاد کیا کرتے ہیں. تو امام مسلم کے نام، اس صحیح مسلم کے نام کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ آپ اس کو المسند سے یاد کرتے ہیں، مگر اس کا اگر پورا نام
حدیث کے مضمون کو دیکھتے ہوئے رکھا جائے. اصل میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں کہ الجامع الصحیح للامام المسلم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مصنف نے خود اس کی اپنی کتاب کا کوئی نام کہیں پر صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے. جیسے امام بخاری اپنی کتاب کا الجامع المسند کہہ کر پورا نام ذکر کرتے ہیں. انہوں نے اصل میں ترمذی، بخاری اور مسلم ان تین کتابوں کے ناموں کے سلسلے میں ہمیشہ محدثین کے یہاں پر کلام ہوتا رہا. اسی لیے آپ نے ان کا ایک مستقل رسالہ لکھ کر ان تینوں کے نام کو ذکر کیا ہے، جس میں اس کا نام یہ بیان کیا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کا نام آپ نے ذکر کیا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ صحیح بخاری کا مکمل نام یہ ہے. اسی طرح سے الجامع للترمذی کا نام الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، کہ ان کتابوں کے یہ نام ہے. البتہ اپنی کتابوں میں چونکہ یہ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بعد میں آنے والوں کے لیے کافی مسئلہ رہا کہ اس کتاب کا اصل نام یہ کیا ہے. باب وجوب الروایہ، تو فرماتے ہیں وَاعْلَمْ، اور جان تو وفقک اللہ تعالی، اللہ تجھے توفیق سے مالا مال فرماوے، ان الواجب علی کل احد عرف التمییز بین صحیح الروایات وسقیمها وثقات الناقلین لها من المتہمین الا یروی منها الا ما عرف صحت مخارجہ. امام مسلم اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے اسی بات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ کتاب میں راوی کو کس طرح سے ذکر کیا جائے. اسی لیے مقدمے میں سب سے زیادہ زور آپ نے سند کی اہمیت پر دیا، متن کی اہمیت پر دیا، راویوں پر دیا، اور بعض کذاب راویوں کا ذکر بھی کیا کہ فلاں 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 کذاب ہے اور جھوٹے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفُحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّكَ ذَكَرْتَ، آپ اپنے اس تلمیذ سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور اللہ تجھے توفیق سے مالا مال فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ صرف اپنے اس تلمیذ کو دعا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہر اس کتاب کے پڑھنے والے کے لیے گویا یہ دعا ہے کہ اللہ جیسے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، اللہ آپ حضرات کو اور ہمیں بھی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ نے جیسے ان پر رحم کیا، اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے. ذکرت انک ہممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین واحکامہ. ذکرت انک ہممت، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو نے ذکر کیا کہ تو چاہتا ہے، تیرا ارادہ ہے، ہممتا تو ارادہ کرتا ہے بالفحص عن تعرف جملة الاخبار المأثورة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث کے معتد بھی حصے پر تحقیق کے ساتھ متعارف ہو، بالفحص تحقیق کے ساتھ متعارف ہو، فی سنن الدین، جو دین کی سنتوں اور اس کے احکام کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. وما کان منہا فی الثواب، اور اس میں سے جو ثواب اور عقاب پر اور ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہے. وغیر ذلک من صنوف الاشیاء، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ابواب پر مشتمل ہو. صنوف الاشیاء سے مراد یہاں پر متعدد اقسام کے جو ابواب ہیں اور متعدد قسم کی جو حدیثیں ہیں اس پر مشتمل ہو. بالاسانید التی بها نقلت، ان اسانید کے ذریعے، التی بها نقلت، جن کے ذریعے وہ ہم تک نقل ہوتی آئی. وتداولها اہل العلم فيما بینہم، اور اہل علم کے درمیان سینہ بسینہ نقل ہوئی. تداولہ کے معنی ہاتھوں ہاتھ لینا، تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سینہ بسینہ نقل. تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ ذکرت انک ہممت بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار المأثورۃ، اخبار
یہ جمع ہے خبرن کی، المأثورہ اثر سے یہ ماخوذ ہے، اس کے معنی اثر کے معنی کسی چیز کا اثر چھوڑنا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے مقدمۃ الکتاب کے مقدمۃ العلم کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اسے خبر بھی کہتے ہیں، اسے سنت بھی کہتے ہیں، اسے اثر بھی کہتے ہیں، اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور ان سب کے فروق کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخبار اور جو متواتر حدیث مروی ہے، جو احادیث مروی ہے، ان پر آپ مطلع ہونا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اصل میں کتابیں مختلف قسم کی دوسری صدی ہجری تک جمع ہو چکی تھی، مگر احادیث صحیحہ کے ایک جگہ پر جمع ہونے کا اہتمام اتنا زیادہ ابھی نہیں تھا، بلکہ ابھی شروع ہوا تھا۔ لہذا اس بنا پر اس زمانے میں تیسری صدی کے اوائل میں جو لوگ تھے، ان لوگوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا کہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ تو بہت بڑا موجود تھا، مگر اس کی صحت کا مسئلہ تھا کہ کیا ہر حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لہذا اس بنا پر انہوں نے تیسری صدی ہجری میں تحقیق، تخریج اور تصحیح کا کام انجام دیا۔ تو اسی لیے ان کے تلامذہ نے بھی آپ سے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ پر مطلع ہوں، کیونکہ ہر قسم کی حدیث کو صحیح مان لینا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب یہیں پر رک کر مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تیسری صدی میں احادیث کو لکھا جا رہا ہے، تو یہ ان کی حماقت ہے، اس لیے کہ تیسری صدی میں احادیث کو لکھا نہیں گیا، دوسری صدی کے اختتام تک احادیث مبارکہ سند کے ساتھ نقل ہوتی چلی آئی، اور سند کے ساتھ لکھنے کا بھی رواج رہا۔ ایک ہے تدوین اور لکھنا، اور دوسرا ہے صحیح کو جمع کرنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں، خلط مبحث کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو تیسری صدی ہجری میں لکھی جا رہی ہے۔ تیسری صدی ہجری میں حدیث نہیں لکھی جا رہی، احادیث مبارکہ کی کتابت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ اور اس کے بعد حضرات تابعین کے دور میں اس کے جمع کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرات تابعین نے اپنے صحابہ سے جو سنا اسے لکھا، وہ کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرات تابعین نے ان کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا تھا سندوں کے ساتھ، تو ان سندوں کے ساتھ لکھے ہوئے کو انہوں نے کتابی شکل دینا شروع کر دی۔ حضرات تابعین ہی سے اس کو کتابی شکل دینا کیا کیا گیا، شروع کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تابعین کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے تو اس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو جس کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث تیسری صدی میں جا کر لکھنا شروع ہوئی، وہ احادیث صحیحہ کے جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے لیے احادیث صحیحہ کو جمع کرنا آسان تھا کہ جتنی بھی روایتیں ان تک پہنچی تھی اس میں واسطے بہت کم تھے۔ جیسے امام بخاری کے یہاں پر ثلاثیات ہے، امام مسلم کے یہاں پر رباعیات ہے، ان کے یہاں ثلاثیات نہیں ہے، ان کے یہاں پر کیا ہے، رباعیات ہے، یعنی 4 واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بکثرت روایتیں ہیں رباعیات امام مسلم کے پاس، تو امام بخاری کے پاس ثلاثیات پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تحقیق میں کوئی زیادہ دشواری نہیں تھی، 3 4 بہت تو 5 یا 6 لوگوں کی تحقیق کرنی پڑتی تھی۔ اچھا، ان کی تحقیق بھی اس لیے آسان تھی کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا وقعت الفتنہ، کہ جب فتنہ واقع ہو گیا، یعنی مسلمانوں میں آپسی اختلاف شروع ہو گیا سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، تو پھر اس کے بعد رجال کی تحقیق بھی شروع ہو چکی تھی، یعنی حضرات صحابہ نے ہی تحقیق رجال شروع کر دیا تھا اور سند کا التزام شروع کر دیا تھا۔ لہذا رجال کا پرکھنا بھی آسان تھا اور سند کے ساتھ تو نقل ہوتی ہی چلی آئی تھی۔ اب ان لوگوں کے لیے رجال کے اوپر کلام کرنے کے بعد، ان پر تحقیق اور جستجو کے بعد حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگانا تھا۔ حدیث کے اوپر کس کا حکم لگانا تھا؟ صحیح کا حکم، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ رو مٹیریل تیار تھا۔ کیا تیار تھا؟
رو مٹیریل یعنی کچا مال کیا تھا؟ تیار تھا، خام مال تیار تھا. اب کیا کرنا تھا؟ صرف اس کے ذریعے سے عمارت کو کھڑا کرنا تھا. لہذا اس بنا پر امام مسلم فرماتے ہیں کہ ان کے تلامذہ نے بھی ان سے یہی درخواست کی کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اگرچہ کام بظاہر آسان لگتا ہے مگر ہر ایک کا کام نہیں ہے. جیسے عمارت بنانا یہ ہے تو کام آسان، مگر کس کے لیے؟ مستری کے لیے. اگر مجھے اور آپ کو کہہ دیا جائے تو آپ کو یہ بہت آسان ہے، لیکن ہم کچھ کا کچھ کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارا فن نہیں ہے. تو چونکہ یہ صاحب فن تھے، لہذا اس بنا پر ان کے تلامذہ نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ اس طرح کی کتاب لکھیے جس میں پوری تحقیق کے ساتھ احادیث صحیحہ کو آپ کیا کریں؟ جمع کریں. تو فرماتے ہیں اسی لیے امام مسلم کی اس کتاب کے سلسلے میں مستقل ایک بحث یہ ہے کہ هل هذا جامع ام لا، کہ یہ جامع ہے، الجامع الصحیح ہے یا نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب جامع نہیں ہے، لیکن جمہور کا کہنا ہے کہ انہو جامع، کہ یہ جامع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جامع کے اندر میں 8 قسم کے ابواب کا پایا جانا ضروری ہے. کتنے قسم کے ابواب کا؟ 8. اور وہ 8 ابواب اس میں پائے جاتے ہیں. تو جب وہ 8 ابواب پائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو جامع کہنے میں کسی طرح کا تأمل ہونا چاہیے نہیں. جن لوگوں نے اس کے جامع ہونے سے انکار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں اگرچہ کتاب الایمان کو ذکر کیا، اسی طریقے سے سنن اور احکام کو ذکر کیا، اسی طریقے سے آداب کو ذکر کیا، اسی طریقے سے آپ نے رقائق اور زہد کے ابواب کو ذکر کیا، اسی طریقے سے آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر میں اشراط الساعہ کو ذکر کیا، کتاب الفتن کو ذکر کیا، اور اپنی اس کتاب میں آپ نے تفسیر کے ابواب کو بھی ذکر کیا ہے. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر کے باب میں کتاب کے اخیر میں بہت کم روایتیں آپ نے نقل کی ہیں. تو الجامع الصحیح للامام المسلم کا دفاع کرنے والوں نے کہا تھوڑی بھی نقل کیا نا تو پھر آپ اس کی جامعیت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ رہ گیا بات کہ امام بخاری نے بہت لمبی چوڑی حدیثیں، بہت کثرت سے حدیثیں کتاب و تفسیر میں ذکر کی ہے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بخاری میں بھی باب تفسیر کی روایتیں کم ہیں مگر تکرار بکثرت ہے وہاں. اور چونکہ امام مسلم کی اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ تکرار سے اجتناب کرتے ہیں، اسی لیے اپنے اس کتاب کے بالکل شروع ہی میں وہ فرما دیتے ہیں کہ تکرار سے اجتناب کرنا ہے. تو اسی لیے آپ نے مکرر روایت نقل نہیں. اگر آپ بھی مکرر کرتے تو آپ کے یہاں میں بھی کثرت ہو جاتی. لہذا یہ کہنا کہ امام مسلم کی کتاب جامع نہیں ہے یہ گویا کہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں صحاح ستہ میں سے 3 کتابیں جامع ہیں. ایک تو الجامع الصحیح للبخاری، دوسری الجامع الصحیح للمسلم، اور تیسری الجامع الصحیح للترمذی. یہ 3 کتابیں ہیں جن کے اوپر صحاح ستہ میں سے ان 3 کتابوں پر جوامع کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ جامع ہے، جس میں تمام کے تمام امور دین کو نقل کر دیا گیا ہو، چاہے اس کا عقائد سے تعلق ہو، چاہے اس کا احکام سے تعلق ہو، چاہے اس کا آداب سے تعلق ہو، چاہے اس کا سنن سے تعلق ہو، چاہے اس کا فتن سے تعلق ہو، چاہے اس کا اشراط الساعہ سے تعلق ہو، چاہے اس کا تفسیر سے تعلق ہو، چاہے اس کا رقائق اور زہد سے تعلق ہو. یہ 8 قسم کے ابواب کو اس میں کیا کر دیا گیا ہے؟ ذکر کر دیا گیا ہے. لہذا اس بنا پر اس کتاب کو جامع کہنے میں کسی طرح کا کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اپنی اس کتاب کے شروع میں اسی چیز کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں فی سنن الدین واحکامہ وما کان منها فی الثواب والعقاب والترغیب والترہیب وغیر ذلک من صنوف الاشیاء. یہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اس کے جامع ہونے کی طرف. چھوڑا کیا انہوں نے؟ سبھی کو تو ذکر کر دیا. سنن الدین واحکامہ، اس میں کتاب الایمان اور کتاب الاحکام آ گیا. وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، تو اس میں الترغیب والترہیب اور الثواب والعقاب میں کتاب الآداب والاخلاق، اسی طریقے سے کتاب الرقائق، اسی طریقے سے کتاب الفتن، اسی طریقے سے اشراط الساعہ، یہ بھی اس میں آ گیا. وغیر ذلک من صنوف الاشیاء، تفسیر وغیرہ جو بچا تھا وہ بھی اس میں کیا ہو گیا؟ آ گیا. تو اپنی کتاب کے مقدمے کے شروع میں آپ خود ہی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہ جامع، گویا کہ مصنف کتاب کی اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جامع ہے. مصنف کتاب کے اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جامع ہے. بالاسانید التي بها نقلت وتداولها اهل العلم،
ان اسانید سے، اسانید یہ جمع ہے سندن کی، اور سند کس کو کہتے ہیں؟ رجال اور راویوں کے اس سلسلے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے متن تک پہنچنے میں معین اور مددگار ہے۔ رجال کا وہ سلسلہ، وہ سند کا وہ سلسلہ جس سے ہوتے ہوئے انسان کہاں پر پہنچتا ہے؟ متن تک پہنچتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند بالاسانید المسند۔ اور جیسا کہ بارہا کہا گیا کہ یہ صرف امتیاز ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کا، کہ امت محمدیہ ہی نے یہ کارنامہ انجام دیا، کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزوں کو نقل کیا وہ کیسے نقل کیا ہے؟ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ احادیث مبارکہ اور تاریخ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ تاریخ میں بھی سند کے ساتھ باتوں کو نقل کیا جاتا ہے، اور دوسرا ان کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے، ان کتابوں میں بھی سند کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے کہ تاریخ میں اہتمام میں سند ضرور ہے، مگر جس دقت کے ساتھ سند کا اہتمام یہ یہاں پر کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ کتابوں میں اتنی دقت کے ساتھ تاریخ میں نہیں کیا گیا، اور اتنی دقت کے ساتھ تاریخ میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر احکام دین کا مدار اس پر ہے، وہاں پر احکام دین کا مدار نہیں ہے، وہاں پر عبرت نصیحت اور موعظت ہے مطلوب اور مقصود، اور یہاں پر عبرت اور نصیحت اور موعظت مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلوب کیا ہے؟ استنباط اور استخراج، کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط اور استخراج کس طرح سے کیا جائے۔ تو اس لیے دونوں جگہ پر ان چیزوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ چند فروق ذکر کیے ہیں بعض حضرات نے، جس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہاں پر اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ بالاسانیدی، اسانید کے ساتھ نقلت وتداولها اہل العلم فيما بينهم، جس کو اہل العلم نے اپنے درمیان نقل کیا۔ فاردت ارشدک اللہ، فاردت ارشدک اللہ، اللہ رب العزت تجھے رشد و ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا ادب ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں جملے جملے پر آدمی گفتگو جس کے ساتھ کر رہا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو دعاؤں سے مالا مال کرتا رہے۔ اب دیکھ رہے ابھی شروع نہیں ہوا کا فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، پھر ابھی تھوڑی دیر ہوئی نہیں، کہہ رہے ارشدک اللہ۔ تو اس کا آج بھی اہل عرب کے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے اور بارک اللہ فیک، اللہ یہدیک، ارشدک اللہ، اس طرح کے جملے آج وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر ایسی چیز پائی جاتی نہیں۔ ہمارے یہاں پر اس جگہ پر گالی بولتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں اس جگہ پر کیا بولا جاتا ہے؟ گالی بولا جاتا ہے، اور اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، طرح طرح کی گالیاں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق کا مطلب الاثم الاکبر، بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی، نہ گھروں میں تربیت بڑوں کی طرف اس انداز میں ہوتی ہے، اور نہ چھوٹے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنا کلام گالی سے شروع ہوتا ہے اور گالی پر ختم ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ دعا پر شروع ہو اور دعا پر کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے۔ لہذا اس بنا پر کوئی کرے یا نہ کرے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کلام میں بکثرت دعائیہ کلمات کا کیا کرے؟ استعمال کریں، اس لیے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان آداب کو سیکھنا۔ ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح کے آداب کو سیکھنا۔ ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد صرف معلومات جمع کر لینا نہیں ہے کہ آپ نے معلومات جمع کر لی، آپ کو پتہ چل جائے اس کا نام کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ تو آسان کام ہے۔
لیکن اصل تو یہی ہے کہ جو آدمی پڑھے، اسی لیے تو ہم نے پڑھا کہ علم قراءت کے تعارف کرتے ہوئے کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں پڑھاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لا يتجاوز عنها، اس سے تجاوز حتی نعمل بها، یہاں تک کہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو اسلام یہ ایک ایسا مذہب نہیں ہے کہ جہاں پر صرف کلام ہے، نہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر سب سے اساس اور بنیاد یہ عمل ہے، سب سے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور اسی عمل کی وجہ سے اسلام کیا ہوا ہے؟ محفوظ رہا ہے۔ اگر اسلام کا یہ عملی پہلو نہ ہوتا تو شیخ عبد الرحمن حبن نقال میدانی فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے خلاف سازشوں کا جب مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اسلام پر عمل نہ ہوا ہوتا اور اللہ کا اس کو وعدہ نہ ہوتا تو ہم تک 10,000واں صحیح حصہ بھی نہیں پہنچتا۔ کتنا؟ کا 15ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی ہجری میں آنے کے بعد اسلام کا 10,000واں صحیح حصہ بھی ہم تک پہنچتا نہیں، مگر یہ صرف و برکت اس چیز کی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے چاہے کیسا ہی زمانہ رہا ہو مگر کچھ نہ کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو پورے خلوص و للہیت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر کیا ہوتی ہے؟ عمل پیرا ہوتی ہے، لہذا ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔